جی ابو شاکر صاحب. مفتی صاحب آپ کو سلام. وعلیکم السلام, کیا حال چال؟ بس مفتی صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. انتظار کر رہا تھا آپ کے پروگرام کا, تھوڑی تیاری کر کے بیٹھا ہوں. اوہو, آج تو جال وال ڈال کے بیٹھے ہیں. زبردست زبردست. مفتی صاحب میں آپ کے سامنے آج ایک قرآن کی 3 آیتیں ہیں. جی. دو کو تو ابھی پیش کرتا ہوں جن کو میں سمجھتا ہوں اور سبھی ملحد سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ہائیلی ان لاجیکل آیتیں ہیں. اس چلے کی یہ تو بعد میں بات کریں گے, سورت اور آیت کا ریفرنس بتائیے. ٹھیک ہے. چیپٹر 6 107, اگر میں چاہے تو پڑھ دوں انگریزی میں. Had Allah willed, ولو شاء اللہ ما اشرکوا ما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل. بیان قدرت ہے. جی جواب ہو گیا. had Allah willed, they would not have been polytheists. Period. We have not appointed you as their keeper, nor are you their maintainers. یہاں پہ اللہ پیغام دے رہا ہے حضرت محمد کو اور ہم سب کو. جی جی. کہ اگر اللہ چاہتا تو پالیتھسٹ ہوتے ہی نہ. صحیح بات. اللہ کا پیغام. صحیح. یہ ایک طرف. دوسری قرآن کی جو آیت ہے. ایک منٹ, اس آیت میں پرابلم کیا ہے؟ حالانکہ میں جواب دے چکا ہوں 2 لفظوں کے اندر, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جواب ہو گیا, لیکن چلیں اس میں اعتراض بتائیے کیا ہے. نہیں, جو دوسری آیت ہے نا, یہ تو کانٹرڈکشن ہم دیکھنے ہیں نا. اچھا, کانٹرڈکشن دیکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ خود مشرکس کو پیدا کر رہا ہے. یہ اللہ کا آپ کا کہتے ہیں. آیت کا ریفرنس نہیں, میں یہ جو میں نے پڑھی ہے, had Allah willed, they would not have been polytheists. ٹھیک ہے. اب اگلی, اس کا جواب دے دیا میں نے, لیکن میں دوں گا تفصیلی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے, ورنہ عاصم بھائی تو ایک دم سمجھ گئے. کیوں عاصم بھائی, میں نے جواب دے دیا کہ نہیں؟ بالکل بالکل. اچھا, اب آپ مجھے اگلی آیت بتائیے. 16 چیپٹر 16 آیت 35. یہ اللہ خود جو پالیسسٹ ہیں ان کا موقف, ان کے جو موقف ہے اس کو اکنالج کر رہا ہے. ہاں بالکل, اکنالج نہیں کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, چلیں. پالیسسٹ آرگیو, اکنالج نہیں کر رہا ہے, کرٹیسائز کر رہا ہے. یہ بھی جواب ہو گیا, یہ بھی جواب ہو گیا, لیکن چلے آپ کہہ دیں. میں وہ پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہے. میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہے. پالیسسٹ یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں. Had Allah willed, neither we nor our forefathers would have worshipped anything without His command. Polytheists پیغام دے رہے ہیں اللہ کو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی کا شرک نہ کرتے. آگے پڑھیے. نہ ہمارے آگے پڑھیں. آگے بھی پڑھ رہا ہوں. Anything without His command, so did before them. کیا مطلب اس کا؟ کہ ہمارے جو فور فادرز ہیں وہ بھی نہ کرتے. نہیں, کذالک فعل الذین من قبلہم. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے میں تو اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں. میں پڑھوں ٹرانسلیشن؟ let me finish. مجھے نہیں, ابھی آپ نے فنش نہیں کیا نا, آپ نے ٹرانسلیشن غلط کر دیا, غلط پڑھا. کذالک فعل الذین من قبلہم کا ٹرانسلیشن کریں. I don't know. دیکھیے مسلمان تو دنیا میں بہت ہیں, عربی اسپیکنگ تو 5% ہے. بھائی اب میں ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں نا, میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ آپ عربی میں بتاؤ مجھ کو. میں ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں. ٹرانسلیشن تو کریں صحیح کا, صحیح آیت کا. نہیں, میں تو انگلش میں ہی کر سکتا ہوں نا. عربی بھائی انگلش ہی میں کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس آیت کا تو کریں جو میں کہہ رہا ہوں. کون سی آیت ہے؟ اسی آیت میں جو حصہ ہے نا کذالک فعل الذین من قبلہم, اس کا ترجمہ کریں. لیکن وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بالکل کلیئر واضح کرے. اس سے پہلے کیا ہے؟ دیکھیے میں نے تو یہ پوری آیت آپ کو پڑھ دی ہے انگریزی میں. میں پڑھ دوں, اب مجھے اجازت ہے میں پڑھ دوں. بالکل انگریزی میں پڑھے. میرے سامنے اردو ترجمہ ہے تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو سمجھ آ جائے. آپ کو بھی آئے گا, اردو میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہ جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے, نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا, اور نہ ہم اس کو اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے. یہاں تک تو مشرکین کا ایکسکیوز ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا ایکسکیوز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جو امتیں ان سے پہلے گزری, یعنی آپ سے پہلے جو گزری ہیں, انہوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا, انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ از
ایکسکیوز کو ایکنالج نہیں کر رہا ہے, اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے اللہ نے مشرکین کے ایکسکیوز کو ایکنالج کیا. میں نے کیا کہا تھا؟ کرٹیسائز کیا. کرٹیسائز کیسے کیا؟ اللہ کہہ رہا کذالک فعل الذین من قبلہم, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے ایسے ہی کہا تھا. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین, پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے پیغام پہنچا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ایکسکیوز ویلڈ نہیں ہے. اب رہی یہ بات سورہ انعام کی جو آپ نے اس سے پہلے آیت کوٹ کی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. وہ اللہ یہ نہیں ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرک بنایا ہے. کیا آیت تھی وہ؟ سورہ انعام کی آیت نمبر کیا تھی؟ آپ دوبارہ بتائیے گا, پہلی والی جو آیت تھی وہ ہے چیپٹر 6 107. دوبارہ پہنچتا ہوں وہاں پر, اور یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا, اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. بالکل, اگر اللہ چاہتا اور وہ ارادہ کرتا, جیسے ملائکہ ہے شرک نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ کبھی شرک نہ کریں, کبھی کفر نہ کریں, کبھی حرام کاری میں مبتلا نہ ہو, تو ایک فرشتہ بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فری ول نہیں ہے. لیکن اللہ نے چاہا کہ مجھے اور آپ کو فری ول ہو, آپ اپنے فری ول سے ملحد بنے ہیں, میں اپنی فری ول سے مومن بناؤں. بتائیے اس میں کیا خرابی ہے؟ نہیں, فری ول تو اسلام میں بالکل ہے نہیں. فری ول تو آپ کا دعویٰ ہے نا, یہ تو آپ کا دعویٰ ہے, یہ تو آپ کا فری ول ہے بھی نہیں اور یہ شرک بھی کر رہے ہیں. شرک بھی کر رہے ہیں. واہ, جب اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات کرو نہیں تو میں قیامت تک تمہیں جہنم میں جلاؤں گا, اس کو وہ فری ول نہیں ہوتی. قیامت تک نہیں جہنم میں جلتا, قیامت کے بعد جلتا ہے. آپ کے اس کہنے سے تو ثابت ہوا کہ فری ول ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کرو ورنہ میں کروں گا. اس کا مطلب یہ کہ فری ول ہے. آپ نے خود ہی ثابت کر دیا. اللہ جو ہے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو مشرک بناتا ہی نہ. اللہ تو اب تک مشرک بناتا چلا جا رہا ہے. اللہ نے مشرک نہیں بنایا, غلط ترجمہ گئی. میں کہتا ہوں کہ آپ آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. بالکل کیسے؟ اللہ ان کو مجبور کر دیتا ایمان لانے پر تو یہ لوگ مشرک نہ ہوتے. اللہ نے مجبور کیا ہی نہیں کسی کو بھی. کچھ لوگ مومن ہو گئے, کچھ لوگ مشرک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا, یہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. جب مجبور نہیں کیا تو فری ول ثابت ہو گئی. اس آیت سے تو فری ول ثابت ہو رہی ہے. مفتی صاحب یہ تو وہی ہو گیا نا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا وہ مطلب نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. بھائی آپ کی, اچھا مجھے بتائیے, آپ کی قرآن کی نالج میری قرآن کی نالج کے مقابلے میں زیادہ ہے کم ہے؟ آپ کی زیادہ ہے. بس ثابت ہو گیا نا. اب میں جو سمجھ رہا ہوں وہ زیادہ اوتھینٹک ہے یا آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ اوتھینٹک ہے؟ اس لیے تو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. باہر آپ جانے سے پہلے میں نے جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری قرآن کی نالج آپ کی قرآن کی نالج سے زیادہ ہے اور اوتھینٹک ہے, تو میں جو سمجھوں گا وہ زیادہ بہتر ہوگا نا, وہ زیادہ صحیح ہوگا نا. مفتی صاحب اس لیے تو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کیا. ایک اور آیت سنا دیتا ہوں آپ کو, وما تشکر تکبیر کی ہے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, کہ تم جو کچھ چاہتے ہو وہ اس لیے چاہتے ہو چونکہ اللہ چاہتا ہے. اب تیسری آیت پہ آ جاتے. سن لیجیے میں ابھی بات مکمل کر لوں. کیا مطلب وہ اس آیت کا کہ تمہارے پاس جو ارادہ ہے نا وہ اس لیے کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ تمہارے پاس ارادہ ہو. اگر اللہ نہ ارادہ کرتا تو جس طریقے سے چاند اور سورج اور فرشتوں وغیرہ کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے, تمہارے پاس بھی نہیں, لیکن اللہ نے ارادہ کیا کہ تمہارے پاس ارادہ ہو, اس لیے ارادہ ہے, تو اس سے فری ول ثابت. ہمارے ارادوں کو بنانے والا بھی اللہ ہے نا, آپ یہی کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے ارادہ دینے والا اللہ ہی ہے, بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے. جب اس نے ہمیں بنایا تو ہماری ہر چیز کو بنایا. جی اب تیسری آیت پہ آ جائیں. تیسری آیت میں وہ بات کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. میں تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں وقت آپ کے پاس آتا رہوں گا, لیکن جب میں اگلی دفعہ جب میں آؤں گا, کیونکہ آپ نے طارق مسعود سے کہا تھا کہ آپ دیوبند کے گریجویٹ ہیں اور آپ حنفی اسکول آف تھاٹ کے قائل ہیں, تو میں نے الہدایہ پڑھنی شروع کر دی ہے. ابھی بڑی لمبی کتاب ہے وہ, پہلا چیپٹر نکاح کا, وہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا مجھ سے, میں نوٹس بھی لکھ رہا ہوں. اب جب سے میں آپ سے آرگیو کرنے آؤں گا تو میں اپنے ساتھ ابو حنیفہ کو لے کے آؤں گا, تو میرے ساتھ نہیں. آپ ابو حنیفہ شاکر صاحب, میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلے اسلام میں آ جائیں پھر ابو حنیفہ پہ آ جائیں. پہلے آپ داخل تو ہوں, اس دروازے کے اندر اس گھر میں داخل ہوں, پھر دیکھیں آپ اس گھر کے اندر کون سی سامان کہاں پڑی ہے نہیں پڑی ہے.
آپ گھر کے باہر ہیں, اب داخل ہونا ہی نہیں چاہتے, اور آپ گھر کے انٹرنل میٹر میں جو انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں, تو لوگ یہی کہہ رہیں گے بھائی آپ پہلے اس خاندان کے ممبر تو بنے, رکنیت تو ہے آپ اس خاندان کے, پھر آپ انٹرنل میٹر میں جو ہے پڑیں گے. مان لیجیے میرے اور میرے بھائی کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو سڑک پہ چلتا ہوا آدمی حکم کوئی بنے گا, میڈیٹر کوئی گھر کا بڑا بنے گا نا. نہیں, وہ مزہ زیادہ آئے گا جب آپ باہر کا آدمی آئے گا, آپ اور ابو حنیفہ جب آرگیو کریں گے تو مزہ زیادہ آئے گا. ٹھیک ہے, مزے کے لیے آپ آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کو انٹرٹینمنٹ کریں گے. ایک چیز میں آپ کو پوچھتا ہوں, آپ ہدایہ پڑھ رہے ہیں کتاب النکاح, کہاں تک پہنچے؟ میں نے ابھی تقریباً اس کے 12 پیج پڑھے ہیں. 12 پیج پڑھے ہیں, وہ کافی ڈیٹیل ہے. میں سرپرائز ہوں کہ اتنی ڈیٹیل کتاب ہے. اس میں جو ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جب نہیں رک جائیے, وہ ابھی میں بعد میں بات کروں گا. صاحبین کا لفظ آیا کہیں؟ کئی عربی لفظ ہیں, ان کا انہوں نے مطلب لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. صاحبین کون ہے؟ نہیں, ابھی میں گفتگو نہیں آپ کرنے سے تیار نہیں, ابھی تو آپ میری ڈال دیں گے آپ. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اس میں یہ پڑھا کہ ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے, ابو یوسف اور محمد کے نزدیک ایسا ہے, میں نوٹ پڑھ رہا ہوں, پڑھ کے نوٹ لکھ رہا ہوں. تو آپ نے اگر 12 صفحے پڑھ لی ہیں تو اس میں یہ تو پڑھا ہی ہوگا نا کہ اس میں جو آپس میں اختلاف ہوا ہے. دیکھیے میں نے وہ ایک بک میں نوٹ لکھے ہوئے ہیں, ان کی رولنگز. میں آپ کو سمپلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ کو لائیں گے بھی نا, تو لانے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں. میں لے کے آؤں گا, ان کی رولنگز پہ آپ کو آرگیو کرنا ہوگا, جو ان کی رولنگز ہے. میں کہہ رہا ہوں کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا, ہمیں ہی ہوگا, ہمارے آڈینس کو ہوگا, جیسے ہوتا ہے اکثر. مجھے بھی ہوگا, آپ کو بھی ہوگا. یہ ہے کہ فقہ حنفی جو ہے نا وہ ایک شورائی فقہ ہے. اس میں امام ابو حنیفہ نے اگر کوئی کہہ دیا, کوئی بات کہہ دی, تو وہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہہ دی. ان کی بات کو, بہت سی باتوں کو ان کے اپنے جو 2 اسٹوڈنٹس ہیں ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ, انہوں نے نہیں مانا. تو پتہ نہیں کتنی باتیں جو امام ابو حنیفہ نے کی اس پر فتویٰ نہیں ہے, لیکن ہدایہ میں لکھی ہوئی ہے. بھائی میں ابو شاکر صاحب, میں ہدایہ کا وہ حصہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, اور اسی طریقے سے اس کے آگے جا کر جو چیپٹر آف ٹرانزیکشنز ہیں آپ وہ بھی پڑھ لیجیے گا. میں اس کا روزانہ درس دیتا ہوں, تو انشاءاللہ آپ سے جب بات کریں گے نا تو مزہ آئے گا. جی ابھی تو یہ نا, ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ آپ مفتی ہیں, میں تو کہہ دیتا ہوں کہ میں آپ سے آرگیو نہیں کر سکتا. جی ابو شاکر صاحب, میری ایک ریکویسٹ ہے, درخواست, ایک منٹ, کہ آپ ماشاءاللہ ہدایہ پڑھ رہے ہیں, ایک ریکویسٹ بس آپ سے, وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی ملک میں رہ رہے ہیں, 1 منٹ سن لینا ابو شاکر صاحب. بات مکمل کر دو پھر کیا دیجیے. چلیں ٹھیک ہے, آپ مکمل کر لیں, پھر میں ایک ریکویسٹ کروں گا. میں مفتی صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں ہدایہ پڑھ لوں گا تو پھر میرا ایک ہاتھ مفتی صاحب سے تھوڑا اونچا ہو جائے گا. میں یہ کہہ سکوں گا کہ مفتی صاحب, میں تو ابو حنیفہ کو آپ سامنے لایا ہوں. ابو حنیفہ نہیں ہوتا ہے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, نیچے ہی رہے گا آپ کا ہاتھ, کوئی ٹینشن نہ کریں. جی آسم بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ جی 2 بات, کہ ایک بات کہ ابو شاکر صاحب آپ جو ہے قرآن کو سامنے لاتے لاتے تھک گئے ہیں, کہ آپ جو ہے امام ابو حنیفہ کو سامنے لانا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جس بھی ملک میں رہتے ہو وہاں کے کانسٹیٹیوشنز کو لیں اور ہدایہ کو لیں, اور اس کو کمپیریٹیولی پڑھنے کی کوشش کریں, پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسلام جو ہے, اور وہ اسلام کا مطلب قرآن اور حدیث نہیں, مطلب وہ چیزیں جو اسلام کے اندر ہیومن مائنڈ نے پروڈیوس کی ہے, وہ بھی کتنا ماڈرن, جو آج کے لوگ ہیں, جو ماڈرن انٹلیکچوئل مائنڈ ہے, اس سے کتنا بہتر اور برتر ہے. ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیے گا اپنے کانسٹیٹیوشن کو اور ہدایہ کو. یہ ریکویسٹ ہے آپ سے. میں نے کانسٹیٹیوشن تو پڑھا ہوا ہے جہاں میرا تھا. چلیں ٹھیک ہے, بہتر ہے. لا بھی پڑھیے گا, چونکہ ہدایہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب نہیں ہے بلکہ لا کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اگلی مرتبہ مزید تیاری کے ساتھ انشاءاللہ. ابھی تیاری کر کے آئے ہوں, یہ تو آپ کے ساتھ وہ تو پتہ چل گیا سب کو. ٹھیک ہے.